کرتے ہیں آپ کا اصناف سخن کا پارٹ 8، جس میں ہم نثری اور شعری اصناف کے کچھ اقسام کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اب اس میں ہم 8ویں پارٹ کو پڑھیں گے، یعنی کہ ہم نے داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ، مضمون، انشائیات، سوانح، یہ ساری چیزیں پڑھ لی ہیں۔ ان سے پہلے کے جو ہم نے 7 پارٹس بنائے تھے ان سب میں یہ سب چیزیں ہم جان چکے ہیں اچھے سے۔ آج ہم جانیں گے خاکے کے بارے میں کہ خاکہ کیا ہوتا ہے، کیسے لکھا جاتا ہے، کس کو کہا جاتا ہے۔ تو چلیے اس کو پڑھتے ہیں۔ خاکہ نگاری۔ خاکہ نگاری ایسی نثری صنف ہے جس میں کسی شخصیت کے نقوش اس طرح ابھارے جاتے ہیں کہ اس کی خوبیاں اور خامیاں اجاگر ہو جاتی ہے اور قاری کے سامنے ایک جیتی جاگتی تصویر آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک طرح سے جو آپ نے سوانح عمری پڑھی، سوانح عمری میں کسی بھی شخصیت کے بارے میں اس کی پیدائش سے لے کے اس کی وفات تک کی سارے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، جبکہ اگر ہم بات کریں خاکے میں تو خاکے میں کسی ایک پہلو کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ شارٹ ہوتا ہے، جیسے ناول بڑی ہوتی ہے، افسانہ چھوٹا ہوتا ہے، اسی طرح سے آپ کے سوانح عمری جو ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے اور خاکہ اس کے بنسبت بہت چھوٹا سا ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے کیا بتاتے ہیں۔ سوانح عمری کے مقابلے میں خاکے میں کسی شخصیت کے حالات زندگی کا بیان بالترتیب نہیں ہوتا، یعنی کہ پوری طرح سے ترتیب کے ساتھ سیکوینس میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ صرف وہ نقوش ہوتے ہیں جن سے اس کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے، یعنی صرف امپورٹنٹ پوائنٹ جس سے وہ فیمس ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے اب اگر آپ میرے بارے میں لکھیں گے تو اگر آپ بایوگرافی لکھنے بیٹھیں گے میری، یعنی کہ سوانح اگر آپ میری لکھیں گے تو آپ پورا لکھیں گے کہ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، ہے نا، کیسے مطلب کیسے تعلیم حاصل کی، کیا کیا اچیومنٹس ملے، تو پورا A to Z کر کے سیکوینس وائز آپ آئیں گے، پھر بتائیں گے کہ کس طرح سے یوٹیوب چینل بنایا اور کس طرح سے فیمس ہوئے، ہے نا۔ لیکن اگر آپ خاکے کی بات کریں تو آپ خاکے میں بہت تھوڑا سا بتائیں گے کہ میم ایسی تھیں، ایسی دکھتی تھیں اور اس طرح سے انہوں نے یہ چینل بنایا اور اس کے بعد انہوں نے اس طرح سے ہمیں پڑھایا۔ شروع میں تھوڑا سا میم کو پڑھانا بھی نہیں آتا تھا، لیکن ہاں جیسے جیسے میم پڑھاتی گئیں تھوڑا تھوڑا پڑھانا بھی آنے لگا ہے نا۔ تو اس طرح سے کیا ہے، آپ اچھائیاں اور برائیاں سب چیزیں پیش کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف میم کو کہیں گے نہیں میم بہت اچھی ہیں، بہت اچھا پڑھاتی ہیں، جو بھی پڑھا دیتی ہیں سب سمجھ میں آتا، ایسا نہیں، جھوٹی باتیں نہیں کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر جگہ تھوڑا مسالہ اور مرچ چلتا ہے، لیکن اب آپ کو بہت زیادہ نہیں لگانا ہے، کیونکہ اگر زیادہ ڈال دیں گے تو وہ بیکار ہو جائے گا ہر چیز میں، ہے نا۔ اوول کسی بھی چیز کی اتی جو ہوتی ہے وہ بری ہی مانی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو صرف اور صرف یوٹیوب چینل اور اس کی اچھائیاں اور برائیاں بیان کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے بتاتے ہیں کہ کسی اچھے، اب یہاں تک تو کلیئر ہو گیا نا، میں لکھا ہے ایک اچھے خاکے میں جس شخص کا خاکہ پیش کیا جاتا ہے اس کی کمزوریوں یا خامیوں کا بیان اس طرح نہیں ہوتا کہ اس شخصیت کی منفی تصویر سامنے آئے۔ منفی معنی نیگیٹو، ہے نا۔ تو ہمیں ٹھیک ہے، آپ میرے چینل کی برائی کریں گے، شروع میں میم کو واقعی پڑھانا نہیں آتا تھا کیونکہ نئے تھے، بھائی ظاہر سی بات ہے، جھجک ہوتی ہے انسان کے اندر فرسٹ ٹائم جب ہم کچھ کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم کرنے لگتے ہیں پھر ہم اس چیز کے لیے کھل جاتے ہیں، پھر ہمیں اچھے سے ایکسپیرینس ہونے لگتا ہے اس چیز کا، ہے نا۔ تو ٹھیک ہے، برائی کریں گے لیکن اس انداز میں نہیں کہ وہ آپ کو ایسا لگے کہ وہ کیریکٹر بیکار ہے، وہ منفی ہے، نیگیٹو ہے۔ اگر آپ ایسے کریں گے تو پھر بھئی جب وہ اتنا اچھا کیریکٹر ہے ہی نہیں تو آپ اس کے بارے میں کیوں بتانا چاہ رہے ہیں دنیا کو، سمجھ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم اس کی برائیاں بھی اگر کریں گے تو اس انداز سے کریں گے کہ وہ بری نہ لگے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے۔ ایک اچھا خاکہ نگار شخصیت کے معروب ہوئے بغیر، یعنی کہ شخصیت سے مرعوب نہیں ہوگا۔ مرعوب معنی کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ میں پارشلٹی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، بغیر اس کی خوبیاں اور خامیاں دلچسپ اور شگفتہ انداز سے بیان کرتا ہے۔ یعنی اب آپ کو پارشلٹی نہیں کرنی، آپ کو یہ نہیں کرنا ہے کہ اس میں اچھائیاں، بھئی ہم اس کو جانتے ہیں، یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی ہم صرف اچھائیاں بیان کریں، اور اس سے میری دشمنی ہے، ہم اس کو نہیں مطلب اس سے دشمنی اور ہم نہیں چاہتے کہ اس کی اچھائیاں سامنے آئیں، اس کی ہم برائیاں سامنے پیش کر دیں۔ تو ایسا آپ کو نہیں کرنا ہے۔ جس بھی آپ اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں، جس بھی شخصیت کے بارے میں لکھ رہے ہیں، تو آپ کو پارشلٹی نہیں کرنی ہے، آپ کو اچھائی اور برائی دونوں بتانی ہے۔ اردو میں خاکہ نگاری کا باقاعدہ آغاز تو 20ویں صدی میں ہوا، یعنی کہ اگر ہم بات کریں کہ اردو میں یہ خاکہ نگاری کا آغاز کب ہوا ہے تو یہ آپ کا 20ویں صدی میں ہوا، یعنی 20 سینچری میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پیشتر مانے پہلے
शोराओं के तज़किरे यानी कि जो शोरा तज़किरे लिखते थे, उन तज़किरों में बाज़ शोरा की शख्सियतों की झलकियाँ नज़र आती हैं। जैसा कि मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वो क्या करते थे, कौन शायर कब पैदा हुआ, कहाँ उसने तालीम हासिल की, कैसी उसकी शायरी है, क्या क्या उसने लिखा, बस थोड़ा सा लिखते थे तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी शख्सियत भी नज़र आ जाती थी, ठीक है, लेकिन पूरी डिटेल नहीं होती थी। ख़ास तौर पर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो किताब है आब हयात, वो सबसे फ़ेमस है। तज़किरे निगारी में तो सबसे ज़्यादा फ़ेमस जो किताब आती है वो आब हयाती आती है, ठीक है। इसमें शुरा की शख्सियत के जो नक़ूश उभारे गए हैं वो खाका निगारी से बहुत करीब हैं, यानी कि इसमें जो आपके नक़ूश दिखते हैं कहीं ना कहीं उसमें खाका निगारी की झलकियाँ नज़र आती हैं। मिर्ज़ा फ़रदुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद का खाका डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी और कुछ मेरी ज़बानी करके ये खाका लिखा है। बहुत फेमस खाका है और बहुत अच्छा भी है ये खाका, ठीक है, के उन्वान से लिखा, जो खाका निगारी का शाहकार है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा फेमस हुआ और शाहकार है यानी कि बहुत ज़्यादा फेमस है। इसका लिखते हैं मौलवी अब्दुल हक, रशीद अहमद सिद्दीकी, सादत हसन मंटो, असमत चगताई, शौकत थानवी, आगा हैदर हसन, शाहिद अहमद दहलवी, तखल्लुस भोपाली, अशरफ सुबूही, अहमद बशीर और मोहम्मद तफ़ील, यूसुफ नाज़िम और मुज्तबा हुसैन ने बड़ी तादाद में खाके लिखे हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे खाका निगार हैं जिनका यहाँ ज़िक्र किया गया है, आप इनके खाके पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे खाके हैं। ये डिप्टी नज़ीर अहमद वाला जो है मिर्ज़ा फ़रदुल्लाह बेग ने जो लिखा है, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, ये खाका भी बहुत अच्छा है। इसमें तो उन्होंने हर चीज़ को, एक तो बहुत छोटा है और दूसरी चीज़ उसमें हर चीज़ को उजागर किया गया, हर पहलू पर रोशनी डाली गई है, तो ये बहुत अच्छा खाका माना जाता है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिपोर्ट टास्क के साथ मिलेंगे। और चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।